اپنے وسیع و عریض اور عالی شان گھر میں داخل ہوتے وقت اسے 9 ماہ پیچھے لے گیا۔ اسے گھر کی ہر چیز 9 ماہ پیچھے لے کر جا رہی تھی۔ لان، پورچ، بیرونی دروازے کی کناروں پر لگے شیشوں پر بنا گلاس ورک، آئلی کی BMW، ہر شے سے بہت کچھ یاد کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بیرونی دروازے پر انیا موجود تھی۔ کیسے ہو رونی؟ وہ آگے بڑھ کر اس سے ملی۔ ریان کو لگا وہ رو رہی ہے۔ اوہ ہیلو سسٹر۔ اس نے سسٹر شمائلہ کو دیکھ کر مصافحہ کیا اور پھر ریان کی ویل چیئر پیچھے سے تھام لی اور اسے لے کر آگے بڑھنے لگی۔ لاؤنج میں آ کر جو چیز سب سے پہلے ریان کی نگاہوں کی زد میں آئی تھی وہ سیڑھیاں تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر سیڑھیاں آئلی کے کمرے کی دروازے کے قریب تپائی پہ درے ٹیلی فون سیٹ اور کداور آئینے کو دیکھتا رہا، اور جب تک انیا اسے کمرے تک نہیں لے آئی وہاں سے نگاہیں ہٹا نہیں سکا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، دیکھو بالکل ویسا ہی ہے، انیا بتانے لگی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا بیڈ، پردے، کارپیٹ، دیواروں پر لگے کرکٹرز کے پوسٹر، ایک کونے میں دھرا اس کا کٹ بیگ، ہر شے ویسی ہی تھی۔ البتہ آخری دفعہ جب اس نے یہ دیکھا تھا تو وہاں گلاب کی لڑیوں سے وہ اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ اسے بے اختیار ہاریہ اور داؤد انکل اور ان کی باتیں یاد آئی تھی جو اس نے طریقی میں سنی تھی، اور اس نے بے اختیار سوچا تھا جانے انہیں میرے بارے میں معلوم بھی ہوگا یا نہیں۔ کہنے کو تو نرس ریان کی دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے اس کے پاس ہوتی تھی، مگر رانیہ نے جس طرح ریان کے چھوٹے چھوٹے کام سنبھالے ہوئے تھے، نرس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ روز ریان کے ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کرنے آتے، فزیشین سے ایکسرسائز کراتے، اسپیچ تھیراپسٹ اس کو بلوانے کی سرتوش کوشش کرتی، مگر امپروومنٹ کچھ خاص نہ تھی۔ وہ بیساکھی کے سہارے چل نہیں سکتا تھا، نہ اپنا بوجھ اپنے قدموں پہ ڈال سکتا تھا، نہ ہی اس کی قوت گواہی واپس آئی تھی۔ اس روز بھی ڈاکٹر عائشہ کافی دیر اس سے سر کھپاتی رہی، مگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ واپسی پر انہوں نے رانیہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور ہر ممکن طور پر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی استدعا کی۔ اس کے جانے کے بعد رانیہ اس کے پاس گئی۔ وہ ویل چیئر کو کداور فرنچ ونڈوز کے قریب لے جا کر باہر لان کی جانب نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ ریان، وہ اس کے قریب چلی آئی۔ وہ پیچھے سے اس کی ویل چیئر تھام لی۔ کیا ہوا ہے میرے پیارے بیٹے کو؟ پھر انہوں نے پردے مکمل طور پر ہٹا کر کھڑکیوں کے پٹ کھول دیے۔ شام کی قدرے نامآلود اور ٹھنڈی ہوا ایک دم ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ ریان کے ماتھے پر آئے بال بکھر سے گئے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ میں گھروں کو لوٹتے پرندوں اور اس نیلی چڑیا کی چہچہاہٹ بھی شامل تھی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا اور آج کل ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ اگر تم کوشش کرو تو بول سکتے ہو بیٹا، کوشش تو کرو، وہ ہمت بندھا رہی تھی۔ ریان نے اس بار رخ نہیں پھیرا تھا، بلکہ اسی طرح انہیں خفگی سے گھورتا رہا۔ تم کوشش تو کرو۔ ریان نے سختی سے لب پینچ کر سر جھٹکا۔ میں ماں ہوں تمہارے لیے غلط تو نہیں کہوں گی نا، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ تم اگر ہمت کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی سرخی دکھائی دے گئی تھی۔ ریان، انہوں نے آہستہ سے اسے پکارا۔ وہ نیچے دیکھتا رہا۔ رانیہ کا دل جیسے کسی نے نشتر سے چیرا تھا۔ ریان، تم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے؟ انہوں نے بے حد عاجزی سے پوچھا تھا، اور اسے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ریان، مت رو، تم روتے ہو تو میرا دل دکھتا ہے بیٹا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ تم تو بہت بریو تھے، بڑا حوصلہ تھا تم میں، پلیز مت رو۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا، بالکل ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح۔ کچھ دیر بعد وہ ان سے الگ ہو کر آنسو پوچھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اب ٹھیک سے کام کرتے تھے، مگر پہلے جیسے نہیں۔ رونے کے بعد جیسے اندر سے کچھ دھل گیا تھا۔ یوں رونے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی بقا کی، اپنی زندگی کی جنگ انسان کو خود لڑنا پڑتی ہے، کوئی دوسرا ہمارا ہتھیار نہیں بنتا۔ شاباش، اب رو نہیں، ہمت کرو، کرو گے نا؟ انہوں نے گویا یقین دہانی چاہی تھی۔ ریان نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ رانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماں، اس نے تھک کر ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آہستہ سے خارج کیا۔ ماں، وہ دھیرے سے مسکرایا، انتہائی زخمی مسکراہٹ جس میں فتح کا کوئی جوش نہ تھا، اور نکاحت بھری نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا۔ رانیہ کے لیے یہ ان کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، کیونکہ آج ریان نے ماں کہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ ریان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے اس روز کی لیکچر ریان پر خاصی اثر ہوا تھا۔ اس نے دل جمی سے تھراپی میں حصہ لینا
شروع کر دیا تھا جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن آج اس کی اپنی کوشش کا اثر تھا یا قدرت کا معجزہ؟ وہ یکدم ماں بول اٹھا تھا۔ اکتوبر کے مہینے کے ساتھ آئی خزاں اس کے لیے گویا بہار کا پیغام لائی تھی۔ ماں، اس نے دوبارہ کہا، مگر اس دفعہ شاید ماں کو خوش دیکھ کر اس کی آنکھوں کے دیے بھی جل اٹھے تھے۔ میں عظیم کو بتاتی ہوں۔ وہ وہیں اس لان میں سوئمنگ پول کے کنارے چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگی۔ ان کی بےتابی دیکھ کر ریان کے لبوں پر خود بخود ہی ایک مسکان بکھر گئی، پھر اسے خود بھی حیرانی ہوئی کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ آخری دفعہ وہ کب مسکرایا تھا اسے یاد نہیں آ رہا تھا، شاید اپنی شادی کے دن۔ اسے یاد آیا وہ زندگی میں پہلی بار اپنی شادی کے دن ہی رویا تھا، جب ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں علی سے باتیں کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شادی کے متعلق سوچتے ہوئے اسے حاریہ یاد آئی تھی۔ وہ ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ حاریہ سے اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی، مگر اسے دکھ ہوا تھا جب اس کی بے اعتنائی اور یوں اسے یکسر فراموش کر دینے کے بارے میں سوچتا تو آخر کو وہ اس کی منکوہہ تھی۔ لیکن ریان کو اس سے کوئی گلہ تھا نہ کوئی شکایت۔ اس نے کسی معاملے میں بھی حاریہ یا داؤد انکل کو قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا۔ اسے تو اس سیاہ آنکھوں والی بے وقوف لڑکی سے بھی کوئی شکوہ نہ تھا۔ اس نے سب کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس پھول کو کیا کہتی ہیں؟ رانیہ نے سرخ گلاب کو اس کی لمبی ٹہنی سے پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ روز، وہ تمام ہمتیں جمع کر کے بولا۔ ماما نے گہری سانس لی۔ روز نہیں، روز، بولو روز۔ وہ دونوں اس وقت لش گرین گھاس سے ڈھکے لان میں پھولوں کی کیاری کے قریب موجود تھے۔ دن کا وقت تھا، موسم قدرے ٹھنڈا تھا، دھوپ اگرچہ سنہری اور چمکیلی تھی مگر حدت سے پاک تھی۔ ریان اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا جبکہ وہ اس کے سامنے گھاس پر دوزانوں ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ووز، ووز، اس نے اپنے دیے زور لگایا تھا۔ نہیں بیٹا، رے بولنے کی کوشش کرو۔ ریان نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی، تیکھی نگاہوں سے ان کو دیکھا اور اپنے پرانے انداز میں بولا، گلاب۔ رانیہ ہکا بکا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ دوبارہ کہو، انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ گلاب، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ مسکراہٹ جو اس کے لبوں پر سجی تھی، اسی پرانے ریان حیدر کی تھی جو وہ کسی شخص کو تیکھا سا جواب دینے کے بعد اپنے چہرے پر سجایا کرتا تھا۔ رانیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اچھا، اس کا کلر کیا ہے؟ انہوں نے دوبارہ ٹیچر بنتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ریڈ، وہ ریڈ کو کافی کھینچ کر بولا۔ ماما ایک گہری سانس بھر کر نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، تم کوشش کرو، میں آ کر سنتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب جانے کے لیے بڑھی۔ ریان نے بغور پہلے گلاب کو پھر دور جاتی ماما کی پشت کو دیکھا۔ ماں، ماں، اس نے ان کو پکارا اور ابھی وہ مڑنے بھی نہیں پائی تھی کہ وہ بولا، ماں، ریڈ۔ وہ یکدم پوری گمی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے وا تھی۔ ماں، ریڈ۔ ریان نے پھول کی جانب اشارہ کر کے کہا، ریڈ، ریڈ۔ وہ الٹے قدموں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ پھر سے بولو، انہوں نے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ وہ ہنس پڑا۔ بہت عرصہ ہوا تھا اسے کھل کر ہنستے ہوئے۔ اچھا اب بتاؤ اس کا کیا کلر ہے؟ انہوں نے جوش جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں گلابی پھول کی جانب اشارہ کیا۔ وین، وہ اپنے دیے پنک کہہ رہا تھا۔ پنک، انہوں نے گویا تصحیح کی۔ گلابی، ماں، وہ برجستہ بولا۔ تم فراڈیے بول سب لیتے ہو، بس میرے سامنے ڈرامے کر کے مجھے تنگ کرتے ہو، گلابی کے بچے۔ وہ بے طرح ہنستے ہوئے سے لتاڑ رہی تھی۔ نہ ماں، میں آپ بادشاہ ہوں۔ نہیں مما، میں آپ بچہ ہوں، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، مگر زیادہ دیر اس سنجیدگی کو قائم نہیں رکھ سکا اور ان کے کہکوں میں شامل ہو گیا۔ کتنے عرصے بعد انہوں نے ریان کی ہنسی کو چھنکار اور اس کا برجستہ انداز گفتگو دیکھا تھا، اور انہوں نے ان دنوں کتنا مس کیا تھا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے ہتھیلی کی پشت سے انہیں رگڑ کر صاف کیا اور ریان کو دیکھا۔ چلو آج کے لیے بہت ہو گیا، اب چلتے ہیں، ٹھیک؟ انہوں نے اس کی ویل چیئر کی پشت تھام لی اور اسے اندرونی دروازے کی جانب موڑ دیا۔ اف ریان، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں آج کتنی خوش ہوں۔ اللہ نے بہت کرم کیا، دیر سے ہی صحیح مگر تم نے بولنے تو لگے ہونا۔ تمہیں دیکھنا، تم اس طرح ایک دن چلنے بھی لگو گے، پھر تم دوبارہ کرکٹ کھیلو گے۔ اس کی ویل چیئر چلاتے ہوئے وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور ریان کو کہیں کھو سا گیا تھا۔
کرکٹ اس کا خواب، اس کی دنیا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا عشق۔ وہ جو یہ سب کچھ کر رہا تھا، ٹھیک ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، تو یہ سب کچھ کرکٹ کے لیے ہی تو تھا۔ وہ واپس کرکٹ کی دنیا میں جانا چاہتا تھا، رنگوں، خوشبو، جگنوں اور تتلیوں کے اس دیس کی جانب پلٹنا چاہتا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور ذات کا سب سے بڑا حصہ رہ چکا تھا۔ وہ دن گن رہا تھا۔ آج 13 اکتوبر تھی۔ اس نے خبروں میں سنا تھا کہ دسمبر کے وسط میں حتمی کپتان اعلان کر دیا جائے گا۔ وہ روز کیلنڈر پر تاریخوں کے اوپر نشان لگاتا تھا۔ دسمبر ابھی کافی دور تھا۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں ذرا کچن دیکھ لوں، ماما کی آواز سے کسی اور دنیا سے کھینچ کر واپس ہال میں لے آئی تھی۔ وہ اس کی ویل چیئر کو لاؤنج میں لا کر خود کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور ایک نیوز چینل دیکھنے لگا۔ خبروں سے بور ہو کر وہ ٹی وی بند کرنے ہی لگا تھا کہ یکایک اس کی انگلیاں تھم گئی۔ اسکرین پر قذافی اسٹیڈیم کے کچھ دیر سے پہلے وقوع پذیر ہونے والی پی سی بی کے چیئرمین کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی۔ مرزا جاوید کے ساتھ والی نشست پر سبز ٹوپی جس پر سنہرے رنگ کا ستارہ بنا ہوا تھا پہنے ہوئے ارغمان مرزا بیٹھا تھا۔ وہ اوپنر بیٹسمین اور لیفٹیننٹ آرم اسپنر ہونے کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کا بیٹا بھی تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مرزا جاوید نے آج قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کے دوران اگلے سال کے اختتام تک کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حتمی کپتان کا اعلان کر دیا تھا۔ ارغمان مرزا اب اگلے 14 ماہ کے لیے پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ریان کے ہاتھ سے ریموٹ نیچے گر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جس ایک لمحے کو اس نے پچھلے کئی ہفتوں سے انتظار کیا تھا وہ ایک مہینہ پہلے آ چکا تھا۔ دسمبر کا کہہ کر اکتوبر میں اعلان کر دیا گیا تھا اور اسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ مسلسل سر ہلا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پی سی بی ایسا نہیں کر سکتا، اس کی جگہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی، کوئی اور اس کی کیپ، اس کا بیلٹس نہیں پہن سکتا، اس کا مقام اس سے نہیں چھینا جا سکتا، کوئی اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ نو نو، وہ ایک دم سے چیخنے لگا تھا۔ اس کے لبوں سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا غصے سے، غم سے، دکھ سے۔ ماما اور انیا بھاگتی ہوئی کچن سے آئی تھی۔ ریان کو یوں چیخے مار مار کر روتا دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئی تھیں۔ ریان کیا ہوا ہے؟ انیا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا مگر وہ جواب دینے کی کیفیت میں ہی نہیں تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ انیا کی نظر اس کے قدموں میں گرے ریموٹ پر پڑی۔ اس نے چونک کر ٹی وی اسکرین کو دیکھا۔ نیوز میں ایسا کیا تھا جس نے ریان کی یہ حالت کر دی تھی؟ اس سوال کا جواب انیا کو نیلی پٹی پر چلتی نیوز فلیش پڑھ کر ہی مل گیا تھا۔ ارغمان مرزا کو قومی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس نے ایک تعصب بھری نگاہ ریان پر ڈالی۔ ریان، کچھ نہیں ہوتا، 1 سال کی ہی تو بات ہے، دیکھنا پھر تم ہی کیپٹن بنو گے۔ مگر کرکٹ ریان عظیم حیدر کے لیے کیا تھی یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ جو کچھ عرصہ پہلے تک اس کے لیے بے بس و لاچار وجود میں جینے کا عزم انگڑائی لینے لگا تھا، ویران وحشت زدہ آنکھوں میں زندگی کی جانب لوٹنے کی امید دکھائی دینے لگی تھی، وہ اب بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا اور ایسا ٹوٹا کہ اس کی کرچیوں نے ریان حیدر کے پورے وجود کو لہولہان کر دیا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا پتہ نہیں کیا، اس نے ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ڈریسنگ روم اور باتھ روم سے ماما نے آئینے اتروا دیے تھے، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریان اپنا عکس دیکھے۔ انہی دنوں اچانک ایک شادی آن پڑی۔ ماما رانیہ اور انیا کی شرکت ناگزیر تھی، نرس بھی جا چکی تھی۔ وہ رانیہ کے بغیر تنہا تھا۔ پہلے تو وہ شادی میں شرکت کے حوالے سے پش و پیش کا مظاہرہ کر رہی تھی مگر نوکروں کی فوج اور بذات خود عظیم احمد کی موجودگی کے باعث وہ بے فکر ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد ریان یوں ہی اپنی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے آیا، پھر وہاں سے لان میں جانے ہی لگا تھا کہ دفعتاً اس کی نگاہ صوفے پر دھرے آئینے پر پڑی۔ انیا اپنی تیاری کو آخری ٹچ لاؤنج میں ہی دے رہی تھی اور وہ غالباً آئینہ واپس رکھنا بھول گئی تھی۔ کوئی مقناطیسی طاقت سی تھی جو ریان کو صوفے کی جانب کھینچ لائی۔ اس نے معمول کی سی کیفیت میں بے پرواہی سے رکھا گیا وہ آئینہ اٹھایا اور اس میں اپنا آپ دیکھنے کی کوشش کی۔ 10 ماہ پہلے اس نے علی کے کمرے کے قریب دیوار پر نصب آئینے میں آخری بار خود کو دیکھا تھا اور جو اپنا آخری عکس اسے یاد تھا وہ اس ریان حیدر سے قطعاً مختلف تھا جسے وہ اب دیکھ رہا تھا۔
یہ وہ نہیں تھا، یہ وہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ کوئی اجنبی تھا، یہ ریان حیدر نہیں تھا۔ وہ بہت ہینڈسم نہیں تھا مگر اتنا بدصورت بھی نہ تھا جتنا اس وقت شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی بری تھیں اور شاید یہ وہ واحد شے تھی جو ویسی ہی تھی۔ وہ 31 برس کا تھا، بھرپور جوان مرد، مگر لگ 50 کا رہا تھا۔ وہ 31 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی ہلکی لکیریں پڑ گئی تھی، ایسی ہی جھریاں اس کے ہونٹوں کے اطراف میں بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا چہرہ حیران کن حد تک پتلا ہو چکا تھا، جبکہ جلد کا رنگ سرخ و سفید سے کملا کر زرد سا ہو گیا تھا۔ مگر جو اس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی، اس نے اسے کنگ کر دیا تھا، وہ اس کے بال تھے۔ ایک دفعہ کوما کی حالت میں اس نے انیا یا بیا کو مما سے اس کے بالوں کے متعلق استفسار کرتے سنا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اس کے بال شاید گر گئے ہیں کینسر کے مریضوں کی طرح، مگر اس کے بال گرے نہیں تھے بلکہ سفید ہو گئے تھے جگہ جگہ سے۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے عکس کو دیکھتا رہا، اپنے سامنے موجود بوڑھے شیر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آئینہ آہستگی سے میز پر رکھ دیا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی رونا نہیں چاہتا ہے، مگر آنسو نکل آتے ہیں، بے بسی کے، لاچاری کے، مجبوری کے۔ وہ ویل چیئر کی پشت سر ٹکائے آنکھیں موندے باہر لان میں بیٹھا تھا۔ شام کا وقت تھا، سرد خنک ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، فضا میں گھر لوٹتے پرندوں کی چہکار سنائی دے رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ریان نے قدرے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں۔ یہ مسلسل آتی ٹھک ٹھک کی آواز اس کی سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر ہیشم کھڑا بال سے کھیل رہا تھا۔ وہ فٹ بال نہیں، سیاہ ٹیپ سے لپٹی ٹینس بال تھی۔ ٹیپ کے باعث وہ وزنی اور سخت ہو گئی تھی اور زمین پر لگنے سے ٹھک ٹھک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ریان بلیو جینز اور گہرے سرمئی رنگ کے سویٹر میں ملبوس ہیشم کو چند ثانیے تک یوں ہی تکتا رہا۔ ٹھک، گیند زمین پر زور سے لگ کر فضا میں بلند ہوئی تھی۔ ریان کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ اسے ان تمام مایہ ناز بیٹسمینوں کی وکٹیں یاد آئی تھی جو اس نے اپنی بولنگ کی جادوگری سے زمین سے اکھاڑ پھینکی تھی۔ ٹھک ٹھک۔ ہیشم نے ہتھیلی سے گیند کو دوبارہ نیچے پھینکا اور اس کے زمین سے ٹکرانے سے زوردار آواز بلند ہوئی تھی۔ اس کو وہ تمام شاٹس اور باؤنڈریز یاد آئی تھی جو اس نے کبھی لگائی تھی۔ وہ زخمی نگاہوں سے سیاہ ٹیپ میں جکڑی گیند کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کے ہاتھوں میں بھی ایک سرخ گیند ہوتی تھی، کبھی اس کی انگلیاں بھی نہایت مہارت سے گیند کراتی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے کمزور اور بے حد پتلے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایک پگھلا ہوا سیسا تھا جو ریان کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ مزید وہاں بیٹھا رہا تو شاید اپنے حواس کھو بیٹھے گا یا اس کے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے ویل چیئر کا رخ اندر کی جانب موڑا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کھول کر اس سے سبز رنگ کا کٹ بیگ نکالا اور اس کی زپ کھول کر اندر موجود تمام اشیاء بستر پر پلٹ دیں۔ ریبیکا بیٹ کی اسپائکس تھائی بیلٹس، پی سی بی کے گولڈن ستارے اور پیپسی کے لوگو والی شرٹ اور اسی رنگ کے ٹراؤزر، سرخ گیند، گولڈن ستارے والی ہیلمٹ اور گہری سبز کیپ، یہ اس کی متاع عزیز تھیں۔ کولمبو کی گرمی، کینڈی کی بارشیں، بنگلور کی مرطوب فضا، لندن کی ٹھنڈی اور کیریبین کے سمندری پانیوں سے لبریز ہوائیں، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ ریان، وہ بری طرح چونک کر مڑا تھا۔ انیا جانے کب اس کے حق میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ریان نے جواب میں اسے انتہائی دکھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ خاموش سی ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر بولی، رونی، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس واقعے نے تمہاری زندگی، تمہاری دنیا بدل ڈالی ہے تو تم غلط ہو۔ تم ایک دفعہ ٹھیک ہو کر واپس جاؤ، دیکھنا سب کیسے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ وہ رسانیت سے کہہ رہی تھی۔ سب بدل گیا ہے انیا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ بہت دن بعد وہ بول رہا تھا۔ بٹ یو کین چینج اٹ، وہ جوش سے بولی۔ تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، تم خود وہی کرنے کے قابل ہو جاؤ گے جو تم ساری زندگی کرتے آئے ہو۔ کا کیا؟ ریان نے الجھن سے اسے دیکھا۔ انیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ بدلہ، تم ہمیشہ بدلہ لیتے آئے ہو، برابر کا بدلہ، اب بھی وہی کرو۔ جنہوں نے تمہیں بے وقت کیا ہے، تمہیں غیر اہم سمجھا ہے، ان سے بدلہ لو۔ چیئرمین پی سی بی سے بدلہ لو، اپنی اہمیت ان پر ثابت کرو، انہیں بتا دو کہ تم کمزور نہیں ہو۔ اپنی بقا کے لیے لڑو ریان۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ منت کے سے انداز میں اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ بقا کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔
ریان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لب پنچے ہوئے تھے مگر وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس رات اس نے صرف انیا کی باتوں کو سوچا تھا۔ بدلہ لینا اس کی عادت نہیں، فطرت تھی، اور انسان لاکھ کوشش کر ڈالے اپنی فطرت نہیں بدل پاتا۔ بدلہ لینے کی پلاننگ کرتے ہوئے اس کے دل و دماغ کی جو حالت ہوتی تھی، جو چنگاریاں سی آنکھوں میں بار آتی تھی، آج بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی صحت یابی مکمل طور پر اس کی ول پاور پر انحصار کرتی تھی۔ وہ کب اور کیسے ٹھیک ہوتا ہے، اس کا فیصلہ صرف ایک ذات کے ہاتھ میں تھا۔ جلد پر زخم آئے تو بھر جاتا ہے، دماغ پر آئے تو کبھی نہیں بھرتا۔ میڈیکل سائنس معجزوں سے انکار نہیں کرتی، اور کئی دفعہ میڈیکل ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ اعصابی نظام بری طرح متاثر ہونے کے بعد بھی مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ البتہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان برین انجری کے بعد پہلے جیسا ہو جائے۔ ریان کا زخم بہت زیادہ مہلک نہیں تھا۔ اسے پاکستان کے برین نیورولوجسٹ اور فزیشین کی ٹیم ملی تھی۔ وہ خود بھی اپنی تمام تر ول پاور بروئے کار لا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ایتھلیٹ کر رہا تھا۔ ان تمام پلس پوائنٹ کے باوجود اس کی جسمانی حالت بحال ہونے میں 2.5 سال لگے تھے۔ انیا کا لیکچر سننے کے ٹھیک 1 برس اور 2 ماہ بعد وہ بیساکھی کے سہارے چلنے کے قابل ہوا تھا، اور مجموعی طور پر 2.5 سال میں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ یوں سیڑھیوں سے گرنے کے 3.5 برس بعد اس کو اس کا جسم تو واپس مل چکا تھا، مگر اس کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی تو لکنت تھی، وہ سوچا کرتا تھا۔ اس بات پر شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے کم از کم اسے اس کا باقی سب کچھ تو لٹا دیا تھا، اور اس پر وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ماما، ہم انسان بہت ناشکرے ہوتے ہیں۔ شر کو ایسے مانگتے ہیں جیسے خیر کو مانگنا چاہیے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا۔ ماما نے اپنی گود میں سر رکھے ریان کو دیکھا اور نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ پتہ ہے ریان، ناشکری انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ صحت یاب ہو کر کبھی طبیب کی یاد نہیں آتی۔ اس کی کشتی طوفان میں پھنس جائے تو اسے صرف خدا یاد آتا ہے۔ پھر وہ خدا اپنے مجبور و بے کس بندے کو سمندر سے نکال کر خشکی پر لے آتا ہے تو بندہ ایک دم سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ ان کو زیادہ عزیز رکھتا ہے جو سکھ میں بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں اور دکھ میں بھی۔ مجھے یاد ہے ماما، آپ بچپن میں کہا کرتی تھی کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور میں نے کبھی یہ دعا نہیں کی، کبھی امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھا۔ وہ آنکھیں موندے کہہ رہا تھا، بیٹا ہمیشہ دعا صحیح مانگنا چاہیے، کبھی یہ مت مانگنا کہ اللہ صبر عطا کرے، صبر کی دعا کبھی مت کرنا۔ کیوں؟ ریان کو حیرت ہوئی تھی۔ کیونکہ صبر انسان مصیبت میں کرتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے صبر مانگتا ہے، اللہ اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر آزمائش آئے بھی تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جس شخص پر 1 برس تک کوئی مصیبت نہ آئے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ ریان نے چونک کر آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کم از کم میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بیماروں سے دعا کروانی چاہیے، ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور بعض لوگ بیماری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت دے دے۔ انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ ماما، میں نے کافی عرصہ ہوا اس ایکسیڈنٹ سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ مجھے میرے بھائی بہنوں باپ نے سب نے قبر میں اتار دیا ہے، مگر ماں ان میں شامل نہیں ہے۔ وہ اس لیے جب تمہیں قومے میں گئے 6واں ماہ ہو گیا تھا تو تب تمہاری طرف سے مایوس ہو گئے تھے، سوائے تمہاری ماں کے۔ صرف میں تھی جو کہتی تھی میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ماما، وہ چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں لیے پوچھ رہا تھا، یہ ماں اتنی پر امید کیوں ہوتی ہے؟ ریان، تم ماں کی کیمسٹری نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا تھا۔ سمجھ سکتا ہوں۔ ریان نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا اور چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد بولا، ماں اور خدا وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت، رحمت، شفقت بے حساب ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روز نافرمانی ہوتی ہے، روز اس کی ذات کو ماننے سے انکاری ہوتے ہیں لوگ، مگر کیا وہ انہیں روزی دینا بند کر دیتا ہے؟ کیا چشمے سوکھ جاتے ہیں؟ کیا اناج کا قحط پڑ جاتا ہے؟ نہیں نا۔
وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ خدا جب بھی کسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہے وہ انتہائی خوبصورت تشبیہات کا استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں جنت، جہنم، عذاب و ثواب ہر شے کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے، مگر جب بات آتی ہے بنی نوع انسان سے محبت واضح کرنے کی تو فوراً کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کسی اور کی مثال دیتا ہے، شوہر کی، بیٹی کی، بھائی کی، بہن کی، بیوی کی محبت، دوستوں قرابت داروں کی محبت سے اپنی محبت کا موازنہ کرتا، مگر نہیں، اس نے ماں کی مثال دی، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بے غرض، بے لوث اور قابل اعتبار محبت ماں کی ہے۔ ماما چند لمحوں بعد وہ دھیرے سے بولا، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اپنا آپ قربان کر دیا ہے، میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے جو کیا وہ ہر ماں کرتی ہے، بس اولاد کو احساس نہیں ہوتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروع کے 3-4 برس ہر ماں وہی کرتی ہے جو میں نے پچھلے 3.5 برس کیا، مگر بچے اس وقت شعور کی منزل پر نہیں پہنچتے ہوتے۔ جس وقت وہ باشعور ہوتے ہیں انہیں ماں کی سروس نظر نہیں آتی، وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والی ایک نوکرانی سی ہوتی ہے، ہر وقت ایک گن چکر بنے رہنا۔ مگر اولاد چونکہ اس فیز سے نکل چکی ہوتی ہے جب ماں صرف ان کے لیے سب کچھ کرتی تھی تو انہیں فیل نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے، بچے اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، رہائش الگ کر لیتے ہیں اور اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پاس تو صرف مصروف رہنے کے لیے کئی دلچسپیاں ہیں، مگر ان کے والدین کی واحد دلچسپی وہ خود تھے، اور جب ان کی اولاد بڑی ہو کر دنیا کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے تب انہیں 2 بوڑھے وجود یاد آتے ہیں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ماما، آج اس عمر میں نے آپ کی محبت کی گرمائش محسوس کی اور آپ کی مشقتیں دیکھی ہیں، مجھے اپنا وجود آپ کے سان تلے دبا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ پتہ ہے ماما مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں تو کبھی آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں کتنا غلط سوچتا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اتنا منفی نہیں سوچو ریان، انہوں نے پیار سے تنبیہ کی۔ منفی؟ اس نے زیر لب دہرایا اور اپنا سر ان کی گود سے نکال کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کل ہاریہ کی طرف جاؤں گا۔ ہاریہ کی طرف؟ ماما نے بویں سکیڑی۔ کیوں؟ داؤد صاحب نے شروع کا پورا سال طلاق کا مطالبہ جاری رکھا تھا، مگر جیسے جیسے ریان کی حالت میں بہتری آتی جا رہی تھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بس ایسے ہی، بہو ہے وہ اس گھر کی، اسے واپس آنا چاہیے نا؟ وہ مبہوم سے انداز میں دیواروں کو گورتے ہوئے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ خوش ہو گئی تھی۔ ماما آپ نے کبھی کتے کی دم دیکھی ہے؟ کیا؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ کچھ سنبھل کر بولے، وہ 100 سال بھی نلکی میں پڑی رہے تو وہ ویسی ٹیڑھی ہی رہتی ہے، جیسے کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ رانیہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مسلسل ہوتے ہارن پر رحیم دین نے جھنجھلا کر پانی والا پائپ جس سے وہ کیاری میں پانی دے رہا تھا گاز پر پھینکا اور اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھا۔ باہر ایک سیاہ رنگ کی لیانا کھڑی تھی۔ رحیم دین کو دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے ہارن سے ہاتھ ہٹایا اور اشارے سے گیٹ کھولنے کو کہا۔ اس کے انداز میں ایسا تحکم اور تمکنت تھی کہ رحیم دین نے بغیر کچھ پوچھے حکم کی تعمیل کی کیفیت جانی۔ گیٹ کھلتے ہی سیاہ چمکتے شیشوں والی کار زن کر کے اندر داخل ہوئی اور ڈرائیو وے سے گزرتے ہوئے پورچ میں کھڑی 3 گاڑیوں کے پیچھے پہنچ کر رک گئی۔ دروازہ کھول کر جو شخص باہر آیا تھا رحیم دین اسے واقف نہ تھا۔ وہ ایک اونچا لمبا آدمی تھا جو گہرے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے ٹائی نہیں باندھی ہوئی تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھایا ہوا تھا۔ رحیم دین جلدی سے اس کی جانب لپکا۔ داؤد صاحب ہیں؟ گو کہ پورچ میں موجود 3 گاڑیاں ان سب کے گھر میں موجود ہونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ اس کے باوجود اس نے پوچھا۔ جی صاحب، وہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ ڈرائنگ روم لاؤنج سے بائیں طرف ہے نا؟ وہ اچانک رحیم دین سے پوچھنے لگا۔ جی نہیں، بائیں طرف ہے، رحیم دین نے اچنبھے سے جواب دیا۔ اس نے اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس کا چہرہ شناسا لگ رہا تھا۔ اوہ اچھا، اس نے گہری سانس لی۔ وہ اندر جانے کو مڑا اور جب تک رحیم دین اسے روکتا وہ اندر جا چکا تھا۔ وہ آخری دفعہ اس گھر میں کب آیا تھا اسے ٹھیک سے یاد نہ تھا اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتا تھا۔
ذہن میں جمع ہر طرح کے خیالات کو جھٹک کر وہ لاؤنج میں سے ہوتے ہوئے ڈائننگ ہال میں چلا آیا اور دروازے کو ہلکا سا بجا کر گویا اپنی آمد کی اطلاع دی۔ ڈائننگ ہال اور ڈرائنگ روم کے درمیان نفیس جالی دار پردے پارٹیشن کیا گیا تھا۔ آبنوسی لکڑی کی بنی خوبصورت ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد اسی طرح کی 6 کرسیاں رکھی تھیں، جن میں سے 3 پر گھر کے افراد جلوہ افروز تھے۔ آہٹ پر داؤد صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر منہ تک جاتا فوق جس پر توست کا ٹکڑا تھا واپس پلیٹ میں آ چکا تھا۔ آخری بار وہ ریان سے 4 ماہ پہلے ملے تھے، مگر ریان دیکھ رہا تھا وہ حاریہ کا چہرہ تھا۔ وہ کچھ حیران، کچھ پریشان اور بے یقینی سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ ریان، داؤد صاحب استقبال کے لیے اٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آخر کو ریان ان کا داماد تھا جو کبھی بیمار سہی مگر اب بالکل ٹھیک تھا۔ وہ آگے بڑھے اور ان سے مصافحہ کیا۔ ان کے انداز میں گرم جوشی تھی۔ ریان بھی اس گرم جوشی سے ان سے اور دردانہ آنٹی سے ملا، جن کے فشل زدہ چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ آؤ بیٹھو بیٹا۔ وہ اسے ہمراہ لیے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں ذرا جلدی آ گیا، شاید چھٹی کا دن تھا اس لیے، وہ وضاحت سے کہتے ہوئے صوفے پر نہایت تکلف سے بیٹھ گیا۔ حاریہ بھی کچھ جھجکتے ہوئے اس کے مقابل صوفے پر ٹک گئی۔ وہ ریان کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، یہ اس کی شکل سے ظاہر تھا۔ اٹس اوکے، ہم بس ناشتہ ہی کر رہے تھے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی، تم نے کیا ناشتہ؟ جی، اس نے نگاہوں کا رخ حاریہ کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر فوراً اپنے ناخنوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کیسے ہو تم بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، داؤد صاحب نے بڑی اپنائیت سے کہہ رہے تھے۔ ریان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رینگ گئی۔ جی، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کو میری ٹھیک ہونے کا یقین تھا، ورنہ لوگ تو مجھ سے چھٹکارا پانے کی تمنا کر رہے تھے۔ لوگوں کی باتوں پر مت جایا کرو، دردانہ آنٹی فوراً بولی تھی۔ اچھا کیا لوگے، اپنا گھر ہے، بے تکلف ہو کر بتاؤ۔ کولڈ ڈرنک اگر لیمن اسپرائٹ ہے تو وہ۔ دردانہ آنٹی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعہ بے تکلف ہو کر بتا دے گا، لیکن ان کو اس کے انداز پر خوشی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عظیم اور رانیہ کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ استفسار کرنے لگے۔ جس کام کو دل کیا وہ بے پرواہی سے بولا، ویسے بیٹا ہمیں تو تمہارا بہت انتظار تھا، کوئی اور ہوتا تو بیٹی کو نہ بٹھائے رکھتا، کورٹ چلا جاتا، مگر ہم نے تمہارا انتظار کیا اور مجھے تو پکا یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ ریان نے ایک اچڑتی سی نگاہ حاریہ پر ڈالی۔ جی، وہ رسان سے گویا ہوا۔ یقین ہونے کے باوجود آپ نے ریا کو خلا دلوانے کی کوشش تو کی تھی نا؟ وہ تو، داؤد صاحب نے خشک لبوں پر زبان پھیری، وہ تو حماقت تھی، وہ بمشکل بول پائے تھے۔ کس کی؟ ریان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مم، میری بیوی کی۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ عورتیں کتنی احمق اور ناسمجھ ہوتی ہیں۔ وہ صفائی پیش کر رہے تھے۔ مگر میں تو احمق نہیں ہوں، میں نے حاریہ کو طلاق نہیں دی۔ یہ تو تمہاری عقل مندی اور نیکی ہے کہ تم نے دردانہ کا فضول اور بے جا مطالبہ نہیں مانا۔ داؤد صاحب دوسروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کے عادی تھے۔ جی ہاں، وہ حاریہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ریا تو ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، وہ اس کا دل بیٹی کی جانب سے صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، واقعہ؟ ریان نے اس کی جانب دیکھ کر تائید چاہی تھی۔ حاریہ نے باپ کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے میرے کوما سے نکلنے سے پہلے ریا کی پسندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ایک عدد لڑکا تلاش کر لیا تھا۔ مگر میرے ہوش میں آنے کے بعد آپ کو میرے ٹھیک ہونے کا یقین ہونے لگا تھا۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ داؤد صاحب پر گڑوں پانی پڑ گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ریان نے نظروں کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی شاید، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ دراصل جب قومے میں تھا تو باندھ باندھ کی بولیاں سماعت سے ٹکراتی تھی، لوگوں کو ان کی آوازوں سے پہچانتا تھا۔ ایک صاحب حاریہ میرا طلاق، خلا وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کی آواز پہ آپ کا گمان ہوا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، اس نے لاپرواہی سے مگر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چھوڑو، ماضی کی باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ وہ گفتگو کا رخ کسی اور طرف موڑنا چاہ رہے تھے۔ میں کوئی کاروباری تھوڑی ہوں جو فائدہ نقصان دیکھوں، اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ویسے ریا، اس نے دوسرے صوفے پر بے چینی سے پہلو بدلتی ریا کو نظروں کے حصار میں لے کر کہنا شروع کیا،
تمہاری تو شکل ہی بھول گئی تھی۔ وہ 3.5 سال تک اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ جواباً ریا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس وہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ شرمندہ تھی اس لیے جلدی سے بات بدلی۔ فائن، تم کیسی ہو؟ وہ بڑی سرد و سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، میں ذرا چینج کر رہا ہوں۔ وہ منظر سے ہٹنا چاہ رہے تھے۔ کبھی چکر نہیں لگایا تم نے؟ ان کے جانے کے بعد وہ دوبارہ وہی بات دہرانے لگا۔ وہ دراصل آپ بیمار تھے، بہت افسوس ہوتا تھا۔ میں دل کی بہت کمزور ہوں۔ یوں لگتا تھا کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو شاید خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گی۔ آپ نے دیا، ریا نے کافی اچھی وضاحت دی تھی۔ ریحان اس دن بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کو ریا نے پہلی بار 3 پیس سوٹ پہنے دیکھا تھا۔ گو کہ اس کے گہرے براؤنش بالوں میں کہیں کہیں سفید بال جھلک رہے تھے، مگر وہ اس کے نکھرے نکھرے اجلے چہرے کو کافی سافٹ لک دے رہے تھے۔ اس کی صورت میں وہ پہلے جیسی بات تو نہیں تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ اگر پہلے وہ ہینڈسم تھا تو اب گریسفل ہو گیا تھا۔ اچھا، ریحان نے ایک طویل سانس اپنے اندر کھینچی۔ بہت ڈراؤنا ہو گیا تھا نا میں بیماری کے دوران؟ اب بھی کافی مضحکہ خیز سا ہوں، بوڑھا سا، وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ریا نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ تم نے شاید اسی لیے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک مطالبہ تھا تمہارا، میں تمہاری خواہش کو جسٹیفائی کرتا ہوں۔ تم ایک معذور انسان کے ہمراہ تو نہیں رہ سکتی تھی نا؟ مگر اب تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس کے لبوں سے پھسلا۔ اب کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو ماضی کی بات کر رہا ہوں۔ جانے کیوں آج وہ ہکلا نہیں رہا تھا۔ ماضی دہرانے سے کیا فائدہ؟ ہم ماضی کی بجائے مستقبل کی بات کر لیتے ہیں۔ مستقبل کی کیوں؟ کیونکہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اسے بھول جاؤ۔ بھول جاؤں؟ اس بار وہ ہکلایا تھا کہ کاش کہ ایسا اتنا آسان ہوتا۔ نئی زندگی کی شروعات کرتے وقت پرانی باتوں کو بھلا دیا کرتے ہیں ریحان، وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اب میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں واقعی ماضی کو بھلانا چاہتا ہوں۔ میں سب کچھ بھلانا چاہتا ہوں۔ دیٹس گریٹ۔ وہ کھل کر مسکرائی، مگر وہ اس طرح اسے دیکھتا رہا۔ ریا، میں تمہارے گھر تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تم نے مجھ سے بہت پہلے مانگا تھا۔ اس ٹائم دینے کا حوصلہ نہیں تھا، اب ہے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک خاکی لفافہ نکال کر میز پر رکھا۔ پہلے تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس میں ڈائیورس پیپر کے علاوہ حق مہر کا چیک اور مزید نان نفقہ وغیرہ کی رقم موجود ہے۔ یہ تمہاری خواہش تھی، میں نے پوری کر دی۔ امید ہے تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، نہ ہی مجھے تم سے ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے ساکت بیٹھی ہاریکا کو وہیں چھوڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ کتے کی دم کی طرح تھا جو کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ بدلہ لینا اس کی فطرت تھی، وہ چاہنے کے باوجود اسے نہیں بدل سکتا تھا۔ ریحان دروازے کی ناب کی جانب بڑھتا، اس کا ہاتھ یک لخت رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جب بھی فوراً مڑتا تھا اس کی کمر میں ایک ٹھیس سی اٹھتی تھی۔ آ گئے؟ رانیہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے بشاشت سے کہنے لگی۔ ریا سے ملے؟ ہوں، اس نے مختصر کہہ کر سر ہلا دیا۔ پھر؟ وہ غالباً تفصیلات جاننا چاہتی تھی۔ پھر کیا مما؟ جب میں مر رہا تھا تو وہ مجھے پوچھنے تک نہیں آئی۔ ہم دونوں بلا کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ ان کا خیال تھا وہ ریا کو لینے گیا تھا، مگر وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ مما، میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں تمام باتیں بھول جاؤں جو میری بے ہوشی کے دوران لوگوں نے کہی تھی۔ کتنی بار مطالبہ کیا تھا ریا لوگوں نے طلاق کا؟ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ تو تم نے کیا کہا اس سے؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ کہنا کیا تھا؟ میں نے اسے طلاق دے دی، وہ رسانیت سے گویا ہوا۔ ریحان، وہ شاکڈ رہ گئی۔ انہیں کم از کم اس سے یہ توقع نہ تھی۔ سوری مما، مگر میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں اسے معاف کر دیتا، تب بھی شاید اس کے ساتھ نہ چل پاتا۔ یہ تو وہ عورت ہے جس نے میرے سیڑھیوں سے گرنے پر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جب کہ میں دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے کے قابل ہوا ہوں تو وہ میرا ساتھ قبول کرنے کو تیار ہے۔ کل کو میں پھر اپائج ہو گیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیکن ریحان، تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ بتا دیتا تو آپ مجھے منع کر دیتی، اور میرے اندر آپ کی بات ٹالنے کا حوصلہ نہیں ہے مما۔
اور فار گاڈ سیک ماما، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ شکستگی سے کہنے لگا۔ رانیہ نے اسے تعصب سے دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ریان، تم اس لڑکی کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو، وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، وہ بھلا کس طرح؟ میں نے یہ سب سوچا ہے ماما، وہ تیزی سے بولا، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں کتنی ہی عورتیں ایسی ہوتی ہوں گی جن کے شوہر معذور ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ ان کو چھوڑ جاتی ہیں؟ نہیں ماما، ہر کوئی نہیں چھوڑتا، بس ریا جیسی لڑکیاں چھوڑتی ہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تم ڈپریسڈ تو نہیں فیل کر رہے ہو اپنے فیصلے پر؟ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے ریان کا چہرہ دیکھا، جو اب ہولے سے مسکرا دیا۔ میں بالکل مطمئن ہوں ماما، آئی ایم فائن، بس اب سوؤں گا۔ اوکے، اب تم آرام کرو۔ وہ چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں لیے وہاں سے ہٹ گئی تو ریان دروازہ کھول کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھا تو فریش ہو جانے کے بعد کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اپنے ذکر پر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ میرا خیال ہے اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کی سماعت سے ڈیڈی کی گمبھیر آواز ٹکرائی۔ وہ غور سے سننے لگا۔ اگر وہ خود نہ کرتا تو میں اسے یہی مشورہ دیتا۔ ڈیڈ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ علی تھا۔ آپ کو نہیں یاد ماما، ان لوگوں نے ہمیں کتنا تنگ کیا تھا، کس طرح ہمیں ہرٹ کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے علی، لیکن اگر دونوں نباہ کر لیتے تو بہتر تھا۔ انیا کی آواز میں گہرا تعصب تھا۔ اوہ ہو، ایک تو تم عورتیں بھی نہ انتہائی کم عقل اور بے وقوف ہوتی ہو، علی نے جھنجھلا کر کہا۔ ریان کے لبوں پر مسکراہٹ اور پورے وجود پر سرشاری سے پھیل گئی۔ وہ بالکل مطمئن تھا۔ وہ نڈھال سا ہو کر صوفے پر گر گیا۔ پہلے کبھی ایکسرسائز کرنے کے بعد اس کو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اپنا تنفس بحال کرنے لگا۔ وہ ابھی جم سے آیا تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے اسے جم جانے سے منع کیا تھا اور جسمانی مشقت نہ کرنے کی تاکید کی تھی، مگر ریان پچھلے اتنے برس ڈاکٹروں کے زیر سایہ رہنے کے بعد ان سے مکمل طور پر فیڈ اپ ہو چکا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کلین پر جبریل بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے ان کے پاس رہ رہا تھا۔ اس کا باپ بے حد مصروف آدمی تھا، اس لیے ماما اسے لے آئی تھی۔ جب 6 مہینے تک اس کے باپ نے رجوع نہیں کیا تو وہ قانونی طور پر ان کے گھر کا فرد بن گیا۔ ہے جبریل، اس نے اسے پکارا۔ کام کرتے جبریل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اس کی بوری آنکھیں، تیکھی ناک، پتلے ہونٹ، سب کچھ میرین سے مشابہ تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ سنو، تم یہاں بور تو نہیں ہوتے؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نو، اس نے جٹ نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک دن لاہور جا رہا ہوں، تم چلو گے میرے ساتھ؟ وہ بغور جبرائیل کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کام چھوڑ کر اس کے پاس چلا آیا اور میز پر بیٹھنے لگا تو ریان نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ لاہور میں فن لینڈ ہے؟ ہوں، اس کے شانوں کے گرد بازو حائل کر کے ریان نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ اور زو ہے؟ بالکل ہے، وہ بے اختیار مسکرا پڑا۔ اور واٹر پارک ہے، اور وہاں CN آتا ہے؟ ہاں، سب ہے۔ بس پھر ٹھیک ہے، جبریل نے ہاتھ اٹھا کر حتمی لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ لاہور کا یہ گھر اپنے اندر بے شمار یادیں سمیٹے ہوا تھا۔ اس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں گزارا تھا۔ اتنا عرصہ گھر بند رہنے کے باعث دیواروں پر جالے لگ چکے تھے۔ لان کی گھاس کافی اگ آئی تھی، غرض کہ پورا گھر ہی مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ہاں، ریان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں یہ سب صاف کرنے لگا ہوں، تم میری ہیلپ کرو گے؟ اس نے جبرائیل سے پوچھا۔ اس نے جٹ اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا سامان پورچ میں رکھ کر ریان نے اسٹور روم سے جھاڑو اور ڈسٹنگ کرنے والے کپڑے نکالے اور دونوں شروع ہو گئے۔ تقریباً پون گھنٹے میں چمکنے لگا تھا۔ ابھی لان کو بھی صاف کرنا تھا، مگر ان دونوں میں حوصلہ نہ تھا۔ وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ فوراً پیزا ہٹ فون کرو، 2 عدد پیزا منگوائے اور بستر پر لیٹ گئے۔ تھک گئے؟ ریان نے اس کی صورت دیکھ کر پوچھا۔ اس نے مرے انداز میں جواب دیا اور ریان کو دیکھا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر بے اختیار ہی ہنس پڑے۔ دونوں اس وقت انتہائی مضحکہ خیز لگ رہے تھے۔ گرد سے ہٹی صورتیں، الجھے بال، بے ترتیب حلیہ۔ بیل ہوئی تو ریان شرٹ پہن کر باہر گیا اور پیزا وصول کر کے ادائیگی کی۔ پیزا ہٹ کے باوردی ملازم نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ اندر پہنچتے ہی دونوں پیزا پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ریان نے شرٹ دوبارہ اتاری تھی اور پیزا کھاتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ جبریل اس کی دائیں پسلی کے قدرے نیچے زخم کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے سرخ نشان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔
یہ ریان نے پرانے زخم کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو کافی پرانا ہے، بال لگی تھی۔ اوہ اچھا، اس میں درد تو نہیں ہوتا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر چٹکی لی۔ میں نہانے جا رہا ہوں، پھر تم بھی نہا لو، اس کے بعد سو جاتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ لان کی صفائی کریں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آل رائٹ بابا، اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے، اب وہ اسے بابا کہتا تھا، ریان نے اسے اپنا بیٹا جو بنا لیا تھا۔ بہت عرصے بعد اس نے اس آفس میں قدم رکھا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتا ہوا شیشے کی سطح والی ٹیبل تک پہنچا اور اپنی سوکھی ہوئی زرد انگلیوں سے چکنے ٹھنڈے شیشے کو چھوا۔ وہ جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ہے، خواب میں نہیں۔ اس نے اپنی قذافی اسٹیڈیم میں واپسی کا منظر تخیل میں اتنی بار دیکھا تھا کہ اب اس کو اصل میں محسوس کرتے ہوئے وہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس پاور آفس میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا رہا، پھر اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر بیٹھ کر ہر شخص کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ارغمان پچھلے 2.5 سال سے کپتان تھا۔ مرزا صاحب کا اقتدار تو ظاہر ہے اپنے وقت پر ختم ہونا تھا، اب جب تک انہوں نے رہنا تھا ارغمان نے بھی رہنا تھا۔ ویسے وہ اچھا کپتان تھا مگر بہت جلد پریشر میں آ جاتا تھا۔ لیکن ہر شخص کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر آپ کا دن نہیں ہے تو آپ جتنی کوشش کر لیں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور مرزا صاحب کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ دن 21 اگست کا وہ دن تھا، صرف اور صرف ریان حیدر کا تھا۔ وہ عجلت میں دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔ ریان کھڑکی کے آگے کچھ اس طرح سے کھڑا تھا کہ اس کی پشت مرزا صاحب کی جانب تھی۔ اس نے بڑی بے نیازی سے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ آپ کی تعریف؟ پیچھے سے ہی، مگر اس کی شخصیت دیکھ کر مرزا صاحب تھوڑے بہت مرعوب ضرور ہوئے تھے، اس لیے خوش مزاجی سے پوچھا۔